बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। अमेरिका और इंडिया की माजी में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है वो अब सबको टूटते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर से अगर आप बात करें तो जो खुसूसी रियायतें और जो स्पेशल ट्रीटमेंट अमेरिका की तरफ से इंडिया को मिलता रहा है या जिसने इंडिया को काफ़ी हद तक ग्रो करने में मदद दी है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। चाहे वो आप ट्रेड के मामले में देखें, अभी भी जो एक ट्रेड डील जिसके बड़े तस्करे हो रहे हैं उस पे भी उनकी अपनी ऑपोजिशन बहुत सवाल उठा रही है और ये बता रही है कि जो सोशल मीडिया पे जिस अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप उस डील के हवाले से लिख रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी आवाम को बता रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है और काफ़ी चीज़ें अभी भी आवाम से छुपाई जा रही हैं। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ जो कि हम देखते आए हैं कि जो इंडियन नेशनल्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी अमेरिका के अंदर, चाहे वो इमिग्रेशन का मामला है, चाहे जॉब्स का मामला है, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, चाहे वो H1B वीज़ा का मामला आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें बहुत से स्कैम्स, बहुत से फ्रॉड्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिस पे जो US इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ये कह रही हैं कि केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा एलियंस के जो हमारे मुल्क में हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तरफ से पब्लिक की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 25,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और इनको जो डिस्क्राइब किया गया इस रिपोर्ट के अंदर, जो इमिग्रेशन क्रिमिनल लिस्ट है उसमें वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स इनको डिक्लेयर किया गया है। अब उसमें 89 अफराद, 89 इंडिविजुअल्स इंडियन ओरिजिन के हैं और उन पे भी जो जराइम हैं, जो इल्ज़ामात हैं वो भी काफ़ी संगीन नौइयत के हैं। उसमें वायलेंट क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड है, सेक्शुअल ऑफेंसेस हैं और ये लिस्ट जो है वो पब्लिक भी कर दी गई है। बाकायदा तौर पे इनके जराइम की तफसीलात भी हैं, इनके अपने वेबसाइट के ऊपर ये लगा दी गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस हवाले से लिखा है, फिर इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस हवाले से लिखा है। पिछले एक बरस में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया है और 3,800 इंडियंस हैं जो कि 2025 में अमेरिका से निकाले गए हैं, जो कि रीसेंट ईयर्स में आप देखें सो हाईएस्ट फिगर जो है वो आपको 2025 में डिपोर्टेशन का इंडियन नेशनल्स की नज़र आता है। सो ज़रा इस पे पहले बात करते हैं जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा अपोजिशन की तरफ से वावेला भी हो रहा है और ख़ास तौर से ये जो भारतीयों की मुल्क बदरी का मामला है उस पे वो अपनी हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इनके केसेस को सही तरीके से टेकअप नहीं किया गया US गवर्नमेंट के साथ और मुसलसल वहाँ से जो दबाव आ रहा है उसमें हमारी सरकार उनके आगे सर तस्लीम खम करती चली जा रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रेड वाला मामला है और उसी से ऑब्वियसली जुड़ा हुआ मामला, सबसे इम्पोर्टेंट मामला, वो रूसी तेल की ख़रीदारी का मामला है, जिस पे दोबारा कांग्रेस ने कहा है कि आपने अपनी आवाम को धोखा दिया है और आवाम की मुश्किलात में आने वाले दिनों में आप इजाफे का सबब बनेंगे क्योंकि आपने अमेरिका के दबाव में आके रूस से तेल की ख़रीदारी में कमी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब यहीं पर बात नहीं रुकती है। पाकिस्तान के हवाले से भी आप देखें तो एक नैरेटिव बिल्डिंग आज की बात नहीं है, कई दहाइयों से सिलसिला चल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव एक बनाया जाता रहा। वेस्टर्न मीडिया भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट करता रहा, इंडियन मौक़िफ़ की हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब वो भी तब्दील हो रहा है, हत्ता कि जो इंडिया के अपने अंदर समझ बूझ दानिश रखने वाले अफराद हैं वो भी बात कर रहे हैं। लोकसभा के मेंबर हैं और कांग्रेस के मेंबर हैं शशि थरूर, उन्होंने रिसेंटली इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है और कहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो मुसलसल नफ़रत का एक बयानिया बनाया जा रहा है वो अब हमारे काम नहीं आ रहा और इससे हमारी अपनी अंदरूनी सियासत को, इस नैरेटिव को मिलाया गया और इसको इस्तेमाल किया गया और सियासत चमकाने की कोशिश की गई। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक अगर आपको देर पा अमन चाहिए तो उसके लिए ये नैरेटिव किसी सूरत भी हमारे लिए मौसर नहीं साबित होगा। इन तमाम चीज़ों के हवाले से फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंट इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर अस्मा शाकिर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा
ماضی میں بہت ساری چیزیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین نیشنلز کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پہ امریکہ میں ہوتی رہی ہیں، کنسیشنز ملتے رہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ. کیا وجہ ہے کہ اب وہ سارے کا سارا اسپیشل ٹریٹمنٹ ختم ہو رہا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں انڈین نیشنلز کے حوالے سے، چاہے ان کی ڈپورٹیشن کا معاملہ ہے، چاہے جس جرائم میں وہاں پر وہ ملوث ہیں، ورسٹ آف دا ورسٹ کرمنلز کی لسٹ میں جن کے نام آ رہے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ ایکچولی چینجڈ؟ اب آپ نے بڑا درست سوال کیا. واٹ ایکچولی چینج؟ نمبر ون، ڈیفینیٹلی یو ایس اے کی پالیسیز ریگارڈنگ امیگرینٹس. اینڈ دین جو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم بھارتی حکومت کی انٹرنیشنلی کیا ریپوٹیشن ہے. مودی گورنمنٹ ایز اے اسٹیٹ انوالو ہے انلیگل ایکٹیویٹیز میں، کرمنل کارٹلز میں. جس طرح ابھی ایک کینیڈین گورنمنٹ کی رپورٹ آئی کہ بشنوئی جی جو بالکل. کرمنل گینگ ہے اس کے ساتھ اس کے وہ بھارتی حکومت کے ایما پہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اور بھارت کی حکومت کی اس کو مکمل فائنینشیل اینڈ دوسری سپورٹ ہے ایڈمنسٹریٹو. اینڈ دین آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 3 ملکوں نے آسٹریلیا، کینیڈا اینڈ دی یو ایس اے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ شائع کی کہ بھارتی حکومت کیسے لوکل بھارتیوں کو اور کرمنل گینگز کو استعمال کر کے ان ملکوں میں اپنے پولیٹیکل ٹارگٹس کو اسیسینیٹ کرنے کی پالیسی چلاتی ہے، اور وہاں پہ پولیٹیکلی ان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو انفلوئنس کرنا چاہتی ہے یا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. سو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھارت کی ریپوٹیشن کے خلاف گئی. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ جو آپ بھارتی نیاد شہریوں کو دیکھتے ہیں ان ملکوں میں، تو وہ کہیں نہ کہیں ان ملکوں کی پالیسیز کا، ان ملکوں کے قوانین کا، ان ملکوں کی اخلاقی اقدار کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. آپ کو ابھی پچھلے دنوں ہی مختلف سول سوسائٹی کی رپورٹس تھیں کہ بھارتی شہری کس طرح اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ان کے دریاؤں، ان ملکوں کے جدید آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے کی میں بات کر رہی ہوں، یو کے کی، جی ان کے دریاؤں کو کس طرح پلیوٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک پتھر کے ٹکڑے کو کس طرح وہاں پہ رش بنا دیا ہے اور اس کو بھگوان سمجھ کے پوج رہے ہیں. سو جب آپ ایک ملک کے لارجر کلچر کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور جب آپ کا ملک، آپ کا جس بھارت دوسرے ملکوں کی سوورینٹی اینڈ دیٹ ٹو آف ڈیولپڈ کنٹریز سوورینٹی کا خیال نہیں کرے گا، اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، اور وہاں پہ اس کی اتنی جرت ہو جائے گی کہ ان ملکوں میں جا کے اپنے دشمنوں کو، جو کہ ان ملکوں کے باقاعدہ شہری ہیں، ان کو قتل کرے گا، جس کو ہم ٹرو. انٹرنیشنل یا کراس بارڈر ٹیررزم کہتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ملک بھی بھارتی شہریوں پر بھروسہ کرنا بند کر دیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں جو ٹیکس کے سے بچنے کے لیے بھارتی شہری وہاں پہ رویے اور اختیار کرتے ہیں، طریقے اختیار کرتے ہیں. تو ہر ملک جب بھی امیگرینٹس کو اپنے ملک میں جگہ دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کوالٹیٹیولی کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی سوشل، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل کیپٹل میں. جب ان تینوں میں کسی کا کردار مشتبہ ہو جائے اور غیر اخلاقی ہو جائے تو بڑی آئی تھنک سالڈ ریزنز ہیں کہ ان شہریوں کے لیے کو ڈاکٹر اپنے صاحبہ آپ نے ملک میں بڑی نہ. درست بات کی، لیکن اوبویسلی اگین پوائنٹ وہی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ انڈین نیشنلز یہ تمام چیزیں کرنا شروع ہو گئے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شاید تھوڑا اضافہ ہو گیا ہو، لیکن یہ بہت دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ان کو بڑی آسانی سے ویزاز ایشو ہو جاتے تھے. امیگریشن ان کے لیے بڑی آسان تھی ایز کمپیئر ٹو پاکستانیز جن کے بڑے مسائل آیا کرتے تھے. سو جابز بھی وہاں پر ان کو زیادہ مل جاتی تھیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ان کے ایسے آفیشلز جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہ کانفیڈینشیل جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لیک کر رہے ہیں، سینسٹیو انفارمیشن جو ہے نیشنل سیکیورٹی سے متعلق وہ لیک کر رہے ہیں، پبلک پلیٹ فارمز پہ ڈال رہے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ماضی میں یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اگنور کی جاتی رہیں؟ اگنور نہیں کی جاتی تھی. ماضی میں بھارتی حکومت کے خلاف سالڈ ثبوت، ایویڈنسز اویلیبل نہیں تھی. اب تو یہ رائٹ. ایویڈنسز اور انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں کہ بھارتی حکومت کرمنل
भारतीयों से काम लेके उनके क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके अपने मजमूम अजाइम को सर अंजाम देती है, और इसमें उन मुल्कों की सॉवरेनिटी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। सो जिसको हम अपने एकेडमिकली ये कहेंगे कि भारतीय हुकूमत क्राइम्स को इंसेंटिवाइज कर रही है उन मुल्कों ठीक में, है। ताकि वो अपने सो कॉल्ड दुश्मनों, मैं उनको दुश्मन बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि वो उनका शायद उन भारतीयों का नुक्ता नजर भारतीय हुकूमत से मतजाद है, बट इट डजंट मीन कि दे क्वालिफाई टू बी किल्ड मर्सीलेसली ऑन द रोड्स ऑफ दोस कंट्रीज, एंड अबव ऑल वो लोग कनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिशर शहरी हैं। वो तो उन जब एक उन हुकूमतों को जब भारतीय हुकूमत के क्रेडिबल एविडेंसेस मिली हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की, उसके बाद उन मुल्कों ने ये अमेरिका ने स्पेशली ये सख्त फैसला लिया है। मैंने उन मुल्कों का इसलिए टर्म यूज की कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसी किस्म के, मगर जरा आई वुड से लोअर लेवल के, मगर वो भी ये मेजर्स ले रहे हैं जिसमें उन्होंने भारतीय शहरियों के लिए वीजा का इशू करना, वर्क परमिट इशू करना, ऑल दोस थिंग्स जो हैं उनको एक मुश्किल प्रोसेस में डाल दिया है। सो ये भारतीय हुकूमत के अमाल का और उनकी पॉलिसीज का फल है, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में कि भारतीय हुकूमत अंडर मोदी रिजीम ऑफ कोर्स जी। वो एक शदीद किस्म के गलत फहमी का शिकार हो गई कि वो भारत एक उभरती हुई ताकत है, ट्रू। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, और इस जोन में आके उन्होंने अपने तई एक अग्रेसिव पॉलिसी बनाई, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक बोथ, जिसके जरिए उन्होंने दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को और उनकी खुद मुख्तारी को, उस सबको चैलेंज करना शुरू किया। पहले तो ये बात खित्ते तक महदूद थी, जिसमें भारत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और नेपाल में टारगेट किलिंग्स कर रहा था। आप ये देखें कि चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कौन सा मुल्क है जिसने भारतीय हुकूमत पे माजी में ये इल्जामात नहीं लगाए कि वो उनके शहरियों को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल कर रहा है। बिल्कुल सही। इसकी लेटेस्ट मिसाल अभी बांग्लादेश में हादी जैसे जी। एक रहनुमा का, यूथ के रहनुमा का, जो कि इस्तेमारियत के खिलाफ बात करते थे, उनका कत्ल है। तो ये भारतीय हुकूमत की एक पॉलिसी, एक शेवा, एक ट्रेंड है। अब अगर यही ट्रेंड जब वेस्ट तक पहुंचा तो उनसे भारत की ये चीजें, जब तक उन्होंने जब सबूत सारे ढूंढे, हालांकि ये गरीब मुल्क जो है, हम रीजन के जो ममालिक है, हमने भी वो सबूत इंटरनेशनल इदारों और तंजीमों को प्रोवाइड किए, मगर इन मुल्कों ने, फिर डेवलप्ड कंट्रीज ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज दी इंडिया और भारत जिसका ख्वाब मोदी ने देखा था। मोदी ये समझता था, ये मोदी के पॉलिसी मेकर्स ये समझते हैं कि जाली नारे लगाने से कि हम एक ताकत हैं और हमारी इकोनॉमी दुनिया की मजबूरी है क्योंकि हम एक बड़ी मार्केट है, इस तरह करके वो अपने अवाम को तो बेवकूफ वो बना सकते हैं, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इदारों को और रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर्स को इस तरह बेवकूफ बनाना एंड अभी मुमकिन नहीं ट्रेड है। डील पे भी और जिस तरीके से बहुत सी बातें जो हैं वो छुपाई जा रही हैं कि जी 50% से अगर 18% पे आता है टैरिफ, तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं? आप रूस से तेल खरीदने बंद करने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली उस पर कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। फिर $500 बिलियन जो है आपने अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बात की है। सो ये तमाम तर चीज़ें अभी भी उनको लग रहा है कि ऑब्वियसली ये हमने डील तो चले हासिल कर ली है, बड़ी खुशी खुशी अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तफसीलात शायद इनके खिलाफ जाती हैं, इसीलिए उनको छुपाया भी जा रहा है। बिल्कुल, और इस ज़िमन में एक बड़ा अहम तबसरा मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें कहा गया कि जब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में, ऑपरेशन मार्काए हक में पाकिस्तानी नुमाइंदों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, भारत 6, पाकिस्तान 0। सिमिलरली ये जो अमेरिका यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है, इसमें यूएसए 18 एंड इंडिया 0, क्योंकि इंडिया ने 0% टैरिफ लगाया अमेरिकन ऐसा ही है, बिल्कुल। और जब ये 0% टैरिफ भारत के छोटे काश्तकारों को, किसानों को, छोटे बिजनेसमैन को, इनको कैसे, और इवन बड़ों को भी कैसे अफेक्ट करेगा, उसकी कोई कैलकुलेशन और उसका कोई मजमरात का कोई एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स अवाम के सामने पेश नहीं किए गए। इस ज़मन में भारत ने अपने अवाम को या पार्लियामेंट को एटलीस्ट, क्योंकि वो खुद को एक जमहूरी मुल्क कहता है, ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि जब वो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी शिफ्ट करेगा फ्रॉम रशिया टू वेनेजुएला और द यूएसए, तो उस किस कॉस्ट पे करेगा, और उस कॉस्ट
का मज़म्मरात इम्पैक्ट क्या आएगा भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे और घरेलू सार्फिन पे। सो ये तमाम तीसरा हम सबको पता है कि जब ऑपरेशन मार्का हक में यूएसए ने सीज फायर करवाया और उसको जी रुकवाया और एक जंग का खतरा टाला यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तब भी मोदी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी आवाम को खुद से ये बात बात बताए। बताएं, तब भी बिल्कुल। ट्रंप ने एक ट्वीट कहूंगी वो और जो अभी उनका भी यही है हो रहा है, ट्रुथ प्रेसिडेंट सोशल, ट्रंप बता रहे हैं उसके तफसील। जरिए आवाम को आगाह किया। तो क्या ट्रंप भारत के सदर है? और ये सारी सूरत हाल मजीद मज़ा का खेज हो जाती है जब भारत पिछले 8 सालों से एक नारा बार बार जो है, एक स्लोगन को बार बार यूज कर रहा है, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है। तो इसमें कहाँ आपको खुद मुख्तारी नजर आती है सिवाय इसके घुटने टेकने के? जिस तरह भारत ने ट्रू। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई के बाद घुटने टेके और रिक्वेस्ट की जंगबंदी की, सीज फायर की। अभी बिल्कुल भी इसी ऐसे ही। तरह जब अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया तो भारत ने घुटने टेके। तो जो मुल्क इस तरह घुटने टेकते हैं अच्छा, वो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी दैट इज अ बिल्कुल बैड आपको बैट। सरेंडर नज़र आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी बताइएगा, क्योंकि ये इस वक्त कांग्रेस इस पे बहुत ज़्यादा बात कर रही है, एप्स्टीन फाइल्स का तस्करा हो रहा है। ऑब्वियसली एक हमने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम आया, एंड पहली तो तनकीद यही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो, समहाउ ही इज़ लिंक्ड टू अ सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन, एंड जेफरी एप्स्टीन कहता है मेरी एडवाइस ली एंड ही वेंट टू इज़राइल, ही sang and he danced and it worked, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को खुश करने के लिए। बट आपको लगता है कि ये वाली बात भी हो सकती है, जैसे कांग्रेस कह रही है कि एप्स्टीन फाइल्स में शायद कुछ और आ सकता है इनके लिए, और उसका खौफ इतना ज़्यादा है कि वो सरेंडर करते चले जा रहे हैं और उनकी सारी शराइत मानते चले जा रहे हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल, मैं भी यही अर्ज करने वाली थी कि ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का नारा लगाते हैं और अब हम कह रहे हैं कि जंग के लिए जंगबंदी की दरखास्त की, ट्रंप साहब की ने जंगबंदी करवाई, उनकी बात मानी, इन्होंने टैरिफ पे मानी, तो वो तो एक सेक्स ऑफेंडर की बातें जी मान रहे थे मिस्टर मोदी। और बिल्कुल। उसके कहने पे कभी इसराइल जाके नाच रहे हैं, कभी इसराइल से ट्रंप को खुश करने के लिए और कुछ हरकतें कर रहे हैं। तो क्या ये कहाँ है ये एक क्या ये है ग्लोबल साउथ का लीडर? क्या ये है एक मुल्क जो दावा करता है कि उसको वो मुस्तकबिल में चाइना को कंटेन करेगा फॉर द वेस्ट, और चाइना के सो कॉल्ड थ्रेट का, जो कि आई फर्मली बिलीव कि दैट threat is also been created by India just to leverage its strategic positioning and strategic location जो है ठीक है। उसको वेस्ट और यूएसए के हाथों कैश करा सके। क्या ये मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा होगा जो पाकिस्तान के लिए के 1.5-2 घंटे की जंग में जिसने घुटने टेक दिए थे? तो ये बिल्कुल, और जो एप्स्टाइन जैसे मतलब बंदा जो कि इस कदर, मतलब क्या, जब मोदी उसके इशारों पे नाच रहा था तो मोदी को इल्म नहीं था कि ये बंदा कौन है? और अगर इल्म नहीं था कि इस बंदे के करतूत क्या है, तो ये भी मोदी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे और फैसला साजी पे एक क्वेश्चन मार्क है। इसका भी जवाब देना चाहिए कि भारतीय वजीर आजम कैसे ऐसे बदनामे जमाना लोगों के साथ इन कांटेक्ट आए। तो डेफिनेटली आई बिलीव, जिस तरह भी कहा जा रहा है कि हजारों फाइल्स अभी पड़ी हैं सीआईए के पास जो कि जी रिलीज होनी है। सो इसलिए यकीनन इसमें भारत के लिए और भी आई वुड से एम्बैरेसमेंट का सुबकी का सामान और मौजूद होगा, राइट। डॉक्टर अस्मा शाकिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست ہر وقت بر وقت بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گلگت بلتستان تک سبزہ زار شجر صحرا سے سمندر تک کراچی سے خنجراب تک ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان درست ہر وقت بر وقت ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو تبصرے نظر آئیں گے، خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے۔
اگر آپ اس ریجن میں دیکھیں تو آپ کو ریسنٹلی ایسے کچھ ریسرچرز ہیں جنہوں نے اس بات پہ باقاعدہ تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ کیسے طالبان رجیم کے انڈر یہ جو انٹرنل ایک انسٹیبلٹی ہے یہ اب پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن رہا ہے. مثال کے طور پہ سینٹر فار کنٹمپرری ایرانی اسٹڈیز ہیں ان کے ڈائریکٹر ہیں رجب سفروف, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو طالبان کا اس وقت طرز عمل ہے, جس طریقے سے وہ حکومت چلا رہے ہیں, سیاسی امور یا گورننس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتی ہے اور یہ زیادہ عرصے تک اقتدار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہیں گے. پھر رشیا کی طرف سے اس پہ بڑی تحقیق ہوئی اور ان کے ایک ریسرچر ہیں آندرے سرینکو, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو طالبان ہیں ان کی بنیادی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کو لگتا تھا کہ 2021 سے پہلے جو طالبان ہیں جب ان کو اقتدار مل جائے گا اور 20 سال کی جنگ وہ جیت جائیں گے اور اقتدار میں آنے کے بعد واقعی وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کریں گے اور جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وعدے کیے ہیں, کمٹمنٹس کی ہیں, ان کو پورا کریں گے, تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. تو وہ یہ بیسکلی ہی از کنونسڈ آن دس کہ اب ان کی جو عادات ہیں وہ نہ تو تبدیل ہوں گی اور نہ ہی ان کا جو طرز عمل ہے وہ ان کی عوام کے کسی فائدے میں جائے گا, اور اب اسی بنیاد پہ یہ ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں, کوئی ان کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں, مختلف کریڈیبل سورسز جو ہیں جو کہ اوبیسلی طالبان کے اس حکومت میں آنے کے بعد سے افغانستان کے حالات پہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سو اس میں ایک گلوبل پیس انڈیکس ہے. گلوبل پیس انڈیکس نے افغانستان کو پوری دنیا میں سب سے کم محفوظ جگہ قرار دیا ہے. اس طریقے سے رینکنگ ہو رہی ہے. پھر ان کی پور گورننس کی بات ہو رہی ہے, سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے, جو طالبان کی پالیسیز ہیں کیسے وہ ایک سٹیبل گورننس سٹرکچر بنانے میں ناکام نظر آتی ہیں. پھر ایک اور بنیادی چیز جس پہ آپ کو افغان آفیشلز یہ کہتے سنائی دیں گے کہ جی ہم نے تو بڑی کامیابی کے ساتھ جو باقی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں نا ان کو شکست دے دی ہے. سو یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں یہ بالکل بھی ایسا سجیسٹ نہیں کرتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے جو اداروں کی طرف سے مانیٹرنگ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں طالبان کے علاوہ, اگر آپ دیکھیں آئسس خراسان یا القاعدہ, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں افغانستان میں اور ان کی طرف سے طالبان کے اوپر کافی حملے بھی کیے جاتے ہیں کیونکہ اوبیسلی ان کا ایک نظریاتی اختلاف ہے. لیکن طالبان آفیشلز یا حکومت آپ کو اس کی ایک الگ پکچر پورٹرے کرتے ہوئے سنائی دیں گے. وہ ان حملوں کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, ان کو بھی پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بڑا سپریس کر دیا ہے, حالانکہ یہ حقیقت سے بہت دور ہے. سو اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام تر چیزیں افغانستان کے اندر طالبان رجیم کو آگے بڑھنے میں روک پائیں گی, کیونکہ ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرف سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پہ کوئی عملی اقدام آپ کو نظر نہیں آتا ہے جو واقعی اس طالبان رجیم کا ہاتھ روک سکے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ بریگیڈیئر غضنفر علی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے آن ورلڈ ویو. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت ہر جگہ پہ آپ کو ایران میں, روس کا, پاکستان کے اندر, تاجکستان کے اندر, چائنا کے اندر, اوبیسلی پورے ریجن کے کنسرنز ہیں. تو یہ جو ایک ریجنل اور گلوبل سیکیورٹی کے لیے افغانستان کی حکومت کے اقدامات یا ان کا طرز عمل ایک اتنا بڑا چیلنج بنتا چلا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے اور کیوں ابھی تک ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں؟ بہت شکریہ سعدیہ. صرف تھوڑا سا آپ کے ہی انٹرو میں ایڈ کرنے کے لیے, جی ضرور, جو آپ نے ریفرنسز دیے اور بڑے کریڈیبل ریفرنسز آپ نے دیے, لیکن ایک اور بہت بڑا ریفرنس ہے اور وہ ایک ہے گلوبل کنفلکٹ ٹریکر, جی, جس نے ایک آرٹیکل چھاپا کیا تھا جو کونسل آف فارن ریلیشنز کے اندر آتا ہے, اور اس کا یہ وہ ہے, وہ بنیادی طور پہ وہ سینٹر ہے پریونشن ایکشن کے لیے. ان کا ایک آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا اپنا اینڈ دسمبر میں, اور اسی وقت انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا تھا. اس کا ہیڈنگ تھی انسٹیبلٹی ان افغانستان, اور اس کے اندر انہوں نے طالبان اور ان کی حکومت جو بنیادی طور پہ جس کی وہ لیگیلٹی کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف انٹرم شو کے طور پہ آئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا رول وہ جما لیا ہے,
اور انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے جو ریگریشن اور ریورشن ہوا ہے لبرل اور ڈیموکریٹک رائٹس میں اور فریڈم آف اسپیچ میں یا وومن رائٹس میں یا جو وہاں پہ فورسبل ڈس اپیئرنس ہو رہی ہیں, وہاں جو تھریٹن لوگوں کو کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے, ڈیٹین کیا جا رہا ہے, اریسٹ کیا جا رہا ہے, یہ تمام لفظ ہیں جو اس آرٹیکل کے اندر استعمال ہوں گے. تو اس حساب سے آپ اس کی اور ہیومن کرائسس جو وہاں کریٹ ہوا ہے اس کے ساتھ جو اکنامک شاکس ہیں اور ورسنگ ایفیکٹس وہ کہتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی ہے, اور یہ فیکٹر جتنے ہیں یہ افغانستان کے اندر ڈسپلیسمنٹ, پاورٹی, فوڈ انسیکیورٹی, اور اس میں کچھ 23.7 ملین افغانز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن ایڈ کی ضرورت تھی آج سے کوئی 6 مہینے پہلے. اب اس کے اندر ایڈ کر دیں, اور انہوں نے کہا ہے اس کے اندر ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس ہے نا, افغان ایفیلیٹ جو ہے وہ وہاں پہ پراسپر کر رہی ہے, اور وہ پراسپر اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو افغانستان کی جو لوگ بیٹھے ہوئے ٹاپ پہ وہ سپورٹ کرتے ہوئے. دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے بنیادی طور پہ ان کو نہ دین کا پتہ ہے اور نہ دنیا کا پتہ ہے, اس لیے کہ وہ نارکو سمگلرز ہیں. جتنے یہ ملے ہیں یہ سارے نارکوٹکس سمگل کرتے ہیں, اور نہیں سمگل کرتے تو جو نارکوٹکس کے سمگلر ہیں, ڈیلر ہیں, ان سے یہ بھتہ لیتے ہیں. اور اس کی آپ نے مثال دے دی ہو جب اشرف غنی بھاگا تھا یا حامد کرزئی بھاگا تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا ان کو ایڈ ملتی ہے, ابھی انہوں نے پچھلے دنوں ان کو $100 ملین آپ کو یاد ہوگا یو این او نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ان کو کوئی جنوری کے اینڈ میں, میرا خیال کو یہ کوئی جنوری کے آخری ہفتے کی بات ہے کہ 100 ملین کو دیا تھا فوڈ ایڈ شارٹیج کے لیے. لیکن وہ 100 ملین کی جو فوڈ ایڈ شارٹیج ہے وہ کامن آدمی تک کبھی نہیں پہنچی ہے, اس لیے جو وہاں پہ اسٹارویشن کا حال ہے, جو بھوک اور ننگ کا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور اٹ از آل بیکاز آف دی یہ جو میں نے آپ سے لیڈرشپ کا جو کریکٹر بتایا کہ نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. اگر ان کو دین کا پتہ ہے تو وہ اسلام وہ جانتے ہوتے, جو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کی جان کا ضیاع جو ہے وہ پورے امت کا ضیاع. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے, اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ نے اپنی جو عوام ہے, جو رعایا ہے, اس کی جو ویلفیئر اس کو لک آفٹر کرنا ہے. اب جو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے جو بنیادی طور پہ مذہب کو مس انٹرپریٹ کر کے, اور جس طرح داعش بھی مذہب کو انٹرپریٹ کر کے وہ جو تکفیری بنیاد پہ اور تجدیدی بنیاد پہ, اور وہ اپنے اینگل سے جو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا لائن آف تھنکنگ نہیں فالو کرتا اس کو ہم اس کا جو ہے قتال ہمارے لیے جائز ہے. جس طرح آپ نے کل دیکھا جو کچھ ہوا اسلام آباد کے اندر, اس کے بعد جو اس کے اندر چیزیں وہ آ رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں سادیہ ہو رہی ہیں یہ ان کس حکومت کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں, ان لوگوں کے ہوتے ہوئے, میں اس کو حکومت تو نہیں کہتا, ان کے ہوتے ہوئے ٹھیک نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کے اندر ایڈیشن ہوگی. اب سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت چیز جو بارہا آپ دنیا میں دیکھیں گے وہ ہے افغانستان کے اندر جو زیونزم کا, ہندوتوا کا, اور ایک جو افغانستان کے اندر یہ جو غیر شرعی مسلمان ہیں, یہ جو کافروں کی بھی سب سے نچلی سطح کے جو منافقین ہیں, ان کا جو آپس میں ملاپ ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا ملاپ جو ہے یہ انسان کو مارنے پہ, مظالم ڈالنے پہ اور انسانوں کے قتل پہ بلیو کرتا ہے. یہ جو فقہ فالو کرتے ہیں اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی اسلام کے اندر اور رائٹس آف بلیف ہیں, جو فقہ ہے جس میں آپ دیکھیے شیعہ بھی آ جاتے ہیں, بریلوی بھی آ جاتے ہیں, باقی ان کو مارنا ان کا قتال ان کے لیے جائز ہے. یہ انہوں نے اپنی اسلام کی تشریح, اور یہ تشریح زیونزم سے مل گئی ہے اور یہ تشریح ہندوتوا سے مل گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کے اندر کوئی امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری دیٹ ول ناٹ ہیپن, بیکاز ان کا ورلڈ ویو جو ہے وہ جو ہیبت اللہ 6x6 کے کمرے میں رہتا ہے, ان کا ورلڈ ویو بھی 6x6 کا ہے. یہ نہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے نہ دین سے ریلیٹڈ. اب جو شخص نہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو, جو لیڈرشپ نہ دین سے ریلیٹڈ ہو, وہ کیا کرے گی؟ وہ بنیادی طور پہ دہشت گردی کو, ہتھیار کو, رائفل کو, گولی کو اپنا ہتھیار بنائے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے, انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ان کی جو رائٹ ہے نا, ان کی جو طاقت, ان کی جو پاور یہ سمجھتے ہیں وہ ہے جو وہاں پہ فٹ سولجرز, یہ جو فوج کی صورت میں تھوڑے بہت لوگ رہ گئے, یا اس کے علاوہ یہ جو فتنہ الخوارج یا فتنہ الانتشار اس طرح کی 33 تنظیمیں ہیں, ان کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت جو ہے ان کو
پاور میں رکھے ہوئی ہے. اگر یہ کہتے کہ ان سے انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا تو ہو سکتا ہے وہ جا کے اپنی ایک تنظیم بنا کے ان کے خلاف لڑنے لگے. اوبویسلی وہ اپنے جو اقتدار ہے اس کو طول دینے کے لیے. یہ بتائیے گا اب طالبان کی جو روش ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی آپ نے ایک جنگ لڑی ہے اور اس کے بعد اب آپ کو ایک ملک کا اقتدار ملا ہے تو اب آپ نے وہ ڈیلیور کرنا ہے جو آپ نے وعدے کیے تھے. دے ہیونٹ چینجڈ. لیکن 20 سال کا عرصہ یہاں پہ یو ایس فورسز رہیں, یہاں پہ آل ایلائڈ فورسز ود آل دیئر ملٹری مائٹ, 20 سال کے بعد ان کو جانا پڑا اور پھر یہاں پہ انہی کے حوالے, یہ طالبان کے حوالے ملک ہو گیا. ابھی بھی وہاں پہ جو دیگر آئیسس ہے, القاعدہ ہے, ان کی پریزنس یہ بتا رہی ہے کہ دس از اسٹل اے بریڈنگ گراؤنڈ فار ایکسٹریمزم. تو آنے والے دنوں میں خطرہ بڑھے گا. 20 سال جنگ بھی ہو گئی, ان کی روش بھی تبدیل نہیں ہوئی, یہ بھی چینج نہیں ہوئے, ان کو بھی حکومت کرنی نہیں آتی, یہ بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں, یہ بھی انہی ایکسٹریمزم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر حل کیا ہے؟ جنگ کر کے دیکھ لی. اب دیکھیے آپ نے جو ہے نا $1 بلین کویسچن ریز کیا ہے جو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے لیے. میں دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا بیکاز دنیا اس وقت ڈبل گیم کھیل رہی ہے. امریکہ بھی ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جو ان کا انسپیکٹر جنرل آف ریکنسٹرکشن کہتا ہے کہ وہاں پہ 33 تنظیمیں ہیں جن کو طالبان پال رہے ہیں. دوسری طرف وہی امریکہ ہے جو ہر وقت ان کو $40 ملین بھیج دیتا ہے کہ تم یہ پیسے لے لو, اور باقی ایجنسیز کو بھی مجبور کرتا ہے کہ جا کے پیسے تقسیم کرو. تو امریکہ تو ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ اور کھیلتا رہے گا. اگر امریکہ نے وہ ڈبل گیم نہیں کھیلنی تو ابھی تک اس کو وہ پیسے ودرا کر لینے چاہیے تھے, یا دنیا کے ملکوں کو کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اتنی افغانستان سے ہو رہی ہے اور ہمارے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں, یو این بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے, دنیا کے باقی ممالک. تو وی ہیو ٹو ٹیک اے کنکریٹ ایکشن اگینسٹ دس ٹیررزم وچ از اسپریڈنگ فرام دی افغان سائڈ. اس لیے کہ دعا مادھیم میں ہمارے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری سوائل جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن اس کو بھی ایک نیا اینگل دے دیا تھا زلمے خلیزات نے, جہاں سے آپ امریکہ کی ہپوکریسی کا اندازہ لگا رہے. اس پہ زلمے خلیزات سے سوال کیا گیا تھا تو اس نے کہا نہیں وہ تو جو تھا وہ جو اب ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف, وہ ہمارے لیے تھا, امریکنز کے لیے تھا, اس کے لیے وہ باقی اب پاکستان کے لیے آپ کو ایک نیا معاہدہ ان کے ساتھ کرنا پڑے گا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے, اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اب پاکستان کے لیے یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہم نے کیا کرنا, وٹ ہیو وی ٹو ڈو. اس کے مطلب 3-4 ٹینجنٹ بنتے ہیں, 3-4 اینگلز بنتے ہیں. پہلا اینگل یہ بنتا ہے کہ آپ ڈپلومیٹیکلی بائیلیٹرلی انگیج کریں. بائیلیٹرلی یا پاکستان ہوگا وہ بھی ہم نے انگیج کر کے دیکھ لیا. تیسرا اس کا ڈائمنشن ہے کہ آپ دنیا کی پاورز کو ڈال کے ٹرائی لیٹرلی 4 لیٹرلی جس طرح 4-5 ملکوں کو جس میں چائنا ہو, ٹرکی ہو, ایران ہو, قطر ہو, ان کو ڈال کے کچھ وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا, چائنا پاکستان اور ان کے مذاکرات. تیسری چیز ہے کوئی سیکریٹ مذاکرات کریں, وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیے. سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے, اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس کے بعد اوپن نیگوسیشن آپ نے دیکھا, ترکیہ میں مذاکرات ہوئے, قطر میں مذاکرات, اس کا بھی نتیجہ آپ نے. اب یہ تو ختم, یہ چیزیں تو ہو گئی جو آپ کی پاس کی باسکٹ بنتی جا رہی ہیں. اب اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ افغانستان کے اندر ڈسکریٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو آپ اپنے ملک میں کریں اس ملک میں کریں, وہاں جا کے مارے ان لوگوں کو, تمام لوگوں کو. اور یہ دنیا کی بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہے, CIA کوورٹ آپریشن کرتی ہے پوری دنیا میں. بھارت نے پاکستان کے اندر خود کلیم کیا کہ ہم نے 22 لوگوں کو ہٹ کیا جو ہمارے جیش ویش یا. تو اگر وہ دنیا میں یہ چیز ایک چیز بنی ہوئی ہے اور ایک ٹارگیٹ, تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, پاکستان کو کون روکتا ہے اس قسم کے آپریشن کرنے سے. اب جیسے ہم کہہ رہے تھے اور بارہا کہہ رہے تھے کہ نور ولی محسود جو اس کو TT پہ فتنہ اور ہندوستان کو لیڈ کر رہا ہے یہ افغانستان کے اندر موجود ہے. افغانی کہتے تھے ہمارے پاس موجود نہیں, وہ تو پاکستان میں. تو ابھی آپ نے دیکھنا پرسوں اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے ہیپاٹائٹس C سے, اور کابل میں شنا میر کی جگہ ایک جگہ ہے وہاں اس کی نماز جنازہ ہوئی, وہیں اس کو دفنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے نور ولی مسعود افغانستان میں موجود ہے اور ہماری ایجنسی کے پاس اس کی لوکیشن ہے. تو وائی کانٹ وی ٹارگیٹ ہم انڈائریکٹلی. یو ہیو ٹو یوز یور ایسٹ, یو ہیو ٹو یوز ایڈیشنل ایسٹ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں انوالو ہوتے ہیں, جو دنیا میں اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو, جو کہو گے ہم جہاں کہو گے جا کے کر لیں. تیسری یہ چیز ہے کہ آپ ان بیسز کو ہٹ کریں, وہ بیسز جو افغانستان کے اندر جہاں سے یہ دہشت گردی ایمینیٹ کر رہی, اور اس کا ایک میپ پاکستان نے آلریڈی مارک کر کے افغانستان کو دیا ہوا ہے, پوری دنیا کو دیا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہ سیکٹر جہاں پہ داعش موجود ہے. اب داعش کو یہ کر رہے ہیں, اب یہ ETIM کو بھی ٹرین کر رہے ہیں جو چائنا کے خلاف انہوں نے استعمال کرنی ہے.
दाइश है इसको, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आपने देखा पिछले दिनों जब इन्होंने चाइनीज को मारा था वहाँ ताजिकिस्तान में, तो क्या हुआ था। तो जब दुनिया के लिए खतरा पैदा हो रहा है तो दुनिया में आप ऑलरेडी याद रखिएगा अमेरिका ने एक रूल दुनिया में सेट कर दिया अगेंस्ट द यूएन पॉलिसीज और यूएन लेआउट। वो ये है कि अमेरिका ये कहता है कि जहाँ से अमेरिका को जिस मुल्क से खतरा होगा वो वहाँ जाके बम मार देगा। जैसे कतर में उन्होंने बम मार दिया, इजराइल ने बम मार दिया, अमेरिका ने बम मार दिया, ईरान ने बम मार दिया। इंडिया ने इस रीजन में एक चीज सेट कर दिया जो न्यू नॉर्मल के नाम से कि जी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया कि जी वहाँ हमने हमला किया कि वहाँ कुछ मराकज थे। अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है तो जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जिस तरह अमेरिका बाकी मुल्कों में हमले करता है, तो क्या पाकिस्तान के पास ये राइट नहीं कि जाके उन तमाम बेसिस को हिट करे एरियली या अपना और पाकिस्तान ने तो आई थिंक बहुत वाज़ेह भी किया था, पाक फौज के तर्जुमान ने बताया भी था कि ये सिलसिला ना रुका तो ऑब्वियसली हमारे पास राइट है। अब तो देखिए ना सादिया, उस वाजा करने के बाद कल अमेरिका अपना इस्लामाबाद के अंदर अल्लाह जन्नत नसीब करे उन लोगों को, दिल रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। कितने लोग शहीद हो गए। तिराह में परसों एक कैप्टन शहीद हुए, आज भी गालबन नॉर्थ ईस्टर्न में बम धमाका हुआ है। उसके साथ साथ आप देखिए हमारे कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे ब्रेव से ऑफिसर्स हैं जो अपनी जानों को निशाना पेश करें। परसों जो तिराह में शहीद हुआ है कप्तान, वो ही बिलोंग टू KPK, ही बिलोंग टू वो रहने वाला वही उसी एजेंसी का था। तो अब आप मुझे बताइए ना कि ये जो कहते हैं कि जी हम लड़ रहे हैं जी, हम आपको फाटा को अलग करें, तो वो ये जो जिनको मार रहे हैं वो तो पठान ही है। वहाँ पे बलूचिस्तान में जो कहते हैं कि जी अलग है, वो बलूचियों को ही मार रहे हैं ना। वैसे बलूचिस्तान के अंदर आपको पता क्या 20 लाख बलोची जो है वो अपना सिंध, अपना बलूचिस्तान में, कोयटा बलूचिस्तान में है, और 50 लाख बलोची तो रह रहे हैं सिंध के अंदर और बाकी जगहों पे। तो ये किस तरह उनकी कहते हैं कि हाउ कैन दे से कि जी सिंधियों के साथ वो बलूची के साथ जुल्म हो रहा है ये हाँ ठीक है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस करने, ग्रीवेंसेस को पब्लिक लेवल पे थ्रू दी पॉलिटिकल मेयर्स, थ्रू दी पॉलिटिकल लीडरशिप आपको उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है ताकि इंटरनली वो लोग उस साइड्स पे ना जाएं जिस साइड से वहाँ की यूथ जा रही है। अब इसके अंदर जो चीजें बलूचिस्तान में हो रही हैं उसमें आप यकीन कीजिए इस सरदारों के हाथ से ये जो चीज है निकल गई है। ये इस वक्त निकल के आ गई है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों में, ये बोलान मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए लोगों में, बाकी इंस्टीट्यूशन के पढ़े हुए लड़कों जो काफी क्वालिफाइड, इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर ज्वाइनिंग, जानते पूछते हुए भी जो कुछ ऐसे भी हैं जो पंजाब में आए, वहाँ से जाके उन्होंने दहशतगर्दी की तंजीम में जान करी, इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से निकले, वहाँ जाके। तो बात सोचने की ये है जो हमारे अरबाब इख्तियार को और वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को सोचने चाहिए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो एक टेंजेंट ये है कि किसी तरह आप अपना नैरेटिव लोगों की तरफ लेके जाएं, और वो आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करें, पॉलिटिकल लीडरशिप से करें, कनेक्शन करें, उनको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, बताएं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये 20 लाख तो वहाँ पे अगर बलूची हैं तो बाकी जो लोग रह रहे हैं वो तो पश्तून है या बाकी ताल्लुक, तो ये तो बलूचियों की स्ट्रगल नहीं है और ये इंसर्जेंसी भी नहीं है, बिकॉज इंसर्जेंसी के उनसे कनेक्ट करना जो है वो आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर हो चुका है। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। आज हम एक ऐसे आलमी मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और मुस्तकबिल को हिला कर रख दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान के शहर मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात। ये मुज़ाकरात जो एक तवील अरसे बाद दोबारा शुरू हुए, न सिर्फ दो मुल्कों के ताल्लुकात की पेचीदगी की निशानदेही करते हैं बल्कि ईरान की आज़ादी और आलमी ताकतों के दबाव के खिलाफ इसके मौक़िफ़ की अक्कासी भी करते हैं।
یہ مذاکرات اس پس منظر میں ہو رہے ہیں جب ایران نے اپنے جوہری حقوق کے تحفظ اور قومی مفادات کے لیے مستقل موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس کے پاس خود اپنی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کا بنیادی حق ہے۔ ایرانی قیادت نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے معاہدے پر رضامند نہیں ہوگا جس میں ایران کے بنیادی حقوق کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کی خود مختاری کو کمزور کیا جائے۔ عمان میں یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ براہ راست نہیں بلکہ ثالثی کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ ایران کی شرط تھی کہ بات چیت اپنے طور پر اور اپنے دائرہ کار میں ہو اور صرف وہی موضوع زیر بحث آئے جو ضروری ہو، جیسا کہ اس کا جوہری پروگرام اور اس کے ساتھ جڑی معاشی دشواریوں کا حل۔ ایران نے واضح طور پر کہا کہ دفاعی پروگرام، بیلسٹک میسل یا علاقائی امور کو اس دائرے میں شامل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ معاملات اس کی قومی دفاعی خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں، نہ کہ صرف ایک بین الاقوامی دباؤ کے تحت مذاکرات کی بات چیت کا موضوع۔ اسی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنی سخت شرائط کے ساتھ مذاکرات میں آیا، جن میں سے سب سے اہم تھی ایران سے یورینیم کی افزودگی ختم یا محدود کرانا، جو کہ ایران کی خود مختاری اور حق دفاع کے خلاف ایک مطالبے کی مانند تھا اور جس سے ایران انکار کر چکا ہے۔ ایرانی وفد کے سربراہ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ واضح کیا کہ ایران مذاکرات کا آغاز ایک اچھا قدم سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسا معاہدہ جو قومی مفادات کو کمزور کرے وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے نتائج کو دونوں دارالحکومتوں تہران اور واشنگٹن میں مشاورت کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے۔ ایران نے مذاکرات کے دوران امریکی دباؤ یا فوجی سرمائے کو مذاکرات کا حصہ بنانے کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ صرف ڈپلومیسی یعنی سفارتکاری کے ذریعے ہی کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی تجزیہ کار بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک قدرے مضبوط موقف اختیار کیا ہے اور وہ کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کا عالمی میڈیا ذکر کر رہا ہے۔ مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اور ایران نے اپنے بنیادی اصول میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف جو معاشی پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کے عوام پر بھی کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ افراط زر، روزگار کے مواقع میں کمی اور روزمرہ زندگی کے مسائل نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ایران نے ہمیشہ اپنی آزادی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط موقف اختیار کیا ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا کے بہت سے ممالک صرف ایک طرفہ دباؤ یا مذاکراتی حربوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایران اس سوچ کا مظہر ہے کہ اپنے اصولوں کی حفاظت ملک کی جغرافیائی، سیاسی اور سماجی شناخت کا حصہ ہے۔ یہ دنیا کی سیاست کا وہ موڑ ہے جہاں صرف طاقت ہی حتمی فیصلہ ساز نہیں ہوتی بلکہ اصول، خود مختاری اور قومی عزت بھی مذاکرات کی میز پر برابر کے حصے دار ہیں۔ بس ہم امید رکھیں کہ مستقبل میں ہونے والے مذاکرات میں عالمی برادری کی طرف سے ایک ایسا حل تلاش کیا جائے گا جس میں طاقت کا دباؤ نہ ہو بلکہ گفتگو اور باہمی احترام کی حکمت عملی غالب ہو، کیونکہ اگر ایران کو اب بھی زیر کرنے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے تو ایران سے شروع ہونے والی جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.